يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسانوں کو صرف اور دنیا میں بسنے والے جانداروں کو صرف ایک زندگی عطا فرمائی. کتنی زندگی؟ دنیاوی زندگی بس ایک ہے. پنرجنم کا ہمارے پاس میں کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ انسان دوبارہ دنیا میں آئے گا. اس کے جیسے کرم رہیں گے ویسی اس کی پیدائش ہوگی، اس اعتبار سے اس کو ڈھالا جائے گا. بہت سارے دنیا کے اندر عقیدے ہیں کہ انسان کتوں جیسی زندگی گزارے تو اس کا پنرجنم کتوں میں ہوگا، انسان بلی جیسی زندگی گزارے تو اس کا پنرجنم بلی میں ہوگا، انسان سور اور خنزیر کی جیسی زندگی گزارے اس کا پنرجنم خنزیر اور سور میں ہوگا. ہمارے پاس میں یہ عقیدہ نہیں. ہمارے پاس میں عقیدہ یہ ہے، شریعت مطہرہ مجھ کو آپ کو یہ کہتی ہے، اور اسلام، دین اسلام، مذہب اسلام کا یہ تصور اور یہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے اور دنیا کے پیٹ سے نکل کر یہ آخرت کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی. اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی. اب اس کو دوبارہ دنیا میں نہیں ہے. یہ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، مجھے ایک موقع دے، میں نیک اعمال کر کے زندگی گزاروں گا. اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. ہم نے تم کو زندگی دی تھی، وہ زندگی اب ختم ہو گئی. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت اسی لیے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے اعمال کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اور کون اچھے اعمال اور اچھی زندگی کے ساتھ میں ہمارے پاس میں آتا ہے. محترم بھائیوں، یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہ زندگی بکواس زندگی نہیں ہے، یہ زندگی فضول زندگی نہیں ہے، یہ زندگی لہو لعب والی زندگی نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا یہ تم گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا، فضول بنایا، فضول پیدا کیا؟ عبث بیکار چیز کو کہتے ہیں، پڑی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں، فضول چیز کو کہتے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ یہ تم گمان کرتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں میں نے بیکار پیدا کیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہارا یہ گمان ہے کہ تم میرے پاس میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے. کسی نے بڑا اچھا کہا، کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو اس وقت میں اور آپ کیا کہتے ہیں
انا للہ و انا الیہ راجعون. سننا غور سے, بہت اچھا کسی نے کہا, کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت میں اور آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. دراصل حقیقت میں یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر ہے انا للہ کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اور انتقال پر ہے وہ انا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف جانے والے ہیں. یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ پیدائش اللہ کی طرف سے اور موت اللہ کی طرف ہے. اب موت کے ذریعے سے کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اسی لیے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ میں اور آپ پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوئے, میں اور آپ مریں گے اپنی مرضی سے نہیں. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پیدائش اور موت کے درمیان کا جو مختصر وقفہ اور وقت ہے, یہ بھی میں اور آپ اپنی مرضی سے نہ گزارے بلکہ اللہ کی مرضی سے گزارے, پیدا کرنے والی کی مرضی سے گزارے, موت جو دیں گا اس کی مرضی سے گزارے. اس لیے بھائیو, اس زندگی کے اندر ظلم نہیں, دھوکہ نہیں, جھوٹ نہیں, رشوت نہیں, فراڈ نہیں, اس زندگی کے اندر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال اور کام نہیں, ظالم کا ساتھ دینا نہیں, مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑنا نہیں. میں اور آپ اپنا مدد کا ہاتھ ہر مظلوم کے سر پر رکھیں گے, ہر مجبور کے سر پر رکھیں گے. یہ نہیں کہ ظالم جدھر ہے ادھر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو کر لیا. ابھی حالات الیکشن کے چل رہے ہیں نا, ابھی کچھ دنوں میں الیکشن ہوں گے, ووٹنگ ہوں گی, تو ہمارا اپنا ایک عام ذہن بنا ہوا ہے کہ چلو ادھر جدھر کی ہوا ہو. ہمارا ایک عام ذہن بنا ہوا ہے کہ ادھر چلو جدھر کی کیا ہے ہوا چل رہی ہے. محترم بھائیو, یہ ہوا پتہ نہیں کب میری آپ کی ہوا اکھاڑ کر پھینک دے گی. آپ دیکھو دبئی کے حالات کیسے ہیں خان صاحب, دبئی کے حالات دیکھو, اربوں کھربوں روپیوں کا نقصانات اللہ پاک نے چند گھنٹوں میں کر کے بتا دیا. آپ نہیں دیکھتے سوشل میڈیا کو کہ ہوا چلی تو ایک آدمی ویڈیو بنا رہا تھا اور اس نے ویڈیو میں بتایا کہ یہ نسان کی کار ہے, یہ ٹویوٹا ہے, فورچنر ہے, اور یہ فلا کمپنی کی مرسیڈیز ہے, اور فلا یہ ہے اور فلا یہ ہے. اس نے جن کاروں کے اوپر, جن گاڑیوں کے اوپر لوگ ناز کرتے ہیں, جن کے اندر بیٹھنا اپنی قسمت تصور کرتے ہیں, اور جن کو خریدنا اپنے لیے بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, اللہ پاک نے بتا دیا کہ ایک ہوا کا جھونکا چلا تو کئی کاریں ہوا میں اڑ رہی تھی, کئی گاڑیاں ہواؤں میں اڑ رہی تھی. ہماری سائیکل گر جائے ہم پریشان ہو جاتے بھائی, موٹر سائیکل گر جائے تو پھر تو میرا آپ کا کیا کہنا, بس میری آپ کی گاڑی کو, کار کو کوئی کریش لگا دے تو ہمارا ماتھا بالکل میرے آپ کے لیے پریشانی کا باعث. محترم بھائیو, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, قوم عاد کو اللہ پاک نے ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کیا. کس کے ذریعے سے؟ ہوا کے ذریعے سے. کیوں بھائی؟ یہ ہوا میرے آپ کے حکم سے نہیں چلتی, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کے اوپر اللہ کا آرڈر چلتا ہے, اللہ کا حکم چلتا ہے, اللہ کا ارادہ کام کرتا ہے اس ہوا کے اوپر. جس ہوا میں مجھ کو آپ کو آزاد سانسیں لینا اور ٹھنڈی سانسیں لینا اور سکون کی زندگی گزارنا اللہ کی طرف سے ملتا ہے, یہی ہوا ہے جب اللہ کا ارادہ بدلتا ہے انسانوں کی جانوں کی دشمن بن جاتی ہے. یہی ہوا ہے. دبئی کو تو بڑا ناز ہے نا اپنی مال پر, اپنے دولت پر, اور اپنے حکمرانی پر, اور اپنی تجارت پر, کہ ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہمیں بزنس سے مطلب ہے. کس سے مطلب ہے؟ چاہے پھر اس کے لیے اللہ کا حکم توڑنا پڑے ہم توڑیں گے. میں آپ کو گلوبل حالات سنا رہا ہوں, دنیا کے حالات سنا رہا ہوں. محترم بھائیوں, میں اور آپ اپنے حالات پہ پریشان ہیں.
دنیا کے حالات مجھ کو آپ کو دستک دے رہے کہ سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، باز آ جاؤ اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، متوجہ ہو اللہ کی طرف، مناؤ اللہ کو، ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے، جھولی پسارو اللہ کے سامنے، اپنے دامنوں کو پھیلاؤ اللہ کے سامنے۔ لیکن ہمارا اپنا ہندوستان کا مسلمان، خاص کر ہمارے اپنے اس علاقے کا مسلمان اور پوری دنیا کا مسلمان، اس کو یہ پتا ہے کہ لاکھ روپے سے ہوگا، 2 لاکھ سے ہوگا، 3 لاکھ سے ہوگا، 4 لاکھ سے ہوگا، 5 لاکھ سے ہوگا، 6 لاکھ سے ہوگا، 7 لاکھ سے ہوگا، 8 لاکھ سے سب کچھ ہوگا، 10 لاکھ سے سب کچھ ہوگا، 15 لاکھ سے سب کچھ ہوگا۔ 50 نہیں کہتا ہوں اس لیے کہ میری آپ کی اوقات ہی نہیں ہے 50 لاکھ کی۔ سامنے والے کو پتا ہے، کس کو پتا ہے؟ جو بانٹ رہا ہے نا روپیے، اس کو پتا ہے کہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے 50 لاکھ کی۔ میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائیں۔ ہم میں سے اکثر کی میجورٹی کی اوقات 10 سے 15 لاکھ 20 لاکھ کے اوپر کی نہیں ہے۔ 7 لاکھ 8 لاکھ میں تو میں اور آپ خوش ہو گئے، بک گئے، ضمیر کے سودے کر لیے، ایمان کے سودے کر لیے، اپنی حیثیت بتائی، اپنی اوقات بتائی، اپنی بولی لگائی کہ میں اتنے کا ہوں۔ کسی نے مجھ سے 2 دن پہلے بڑا اچھا کہا، میرے اپنے دوست تھے رئیس بھائی، وہ کہنے لگے کہ ہمارے اپنے دارالعلوم طیب العلوم میں امیر جماعت حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، اجتماع ہوا تھا، تو اس وقت میں انہوں نے گورائی والوں سے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس میں بڑے کا گوشت ملتا ہے؟ تو لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، ہاں 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 ملتا ہے ہمارے پاس میں۔ کہنے لگے کتنے روپے کلو ملتا ہے؟ اس وقت میں کچھ 30-35 روپے 40 روپے کلو گوشت تھا، 30 روپے 35 روپے 40 روپے۔ کتنے کلو کا جانور ہوتا ہے؟ کتنا وزن ہوتا ہے؟ 1 کنٹل لگ بھگ اندازہ۔ کتنے میں وہ جانور ملے گا اگر پورا خریدنے کے لیے گئے تو؟ 40 سے پکڑو تو 4000 روپے، 30 روپے سے پکڑو تو 3000 روپے، 35 روپے سے پکڑو تو 3500 روپے۔ کہنے لگے پورا جانور آپ کو 3000 میں، 3500 میں، 4000 روپے میں مل رہا ہے۔ کہا کہ الیکشن کے وقت میں تم جو اپنے ووٹ کے بدلے میں پیسے لیتے ہو، کتنے لیتے ہو؟ وہ تو اس وقت کی بات تھی، میں آج کی بات آپ کو کر رہا ہوں۔ کتنے لیتے ہم؟ 1000 روپے، 500 روپے، 1500 روپے، 2000 روپے، اس سے اوپر تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی کا آنکڑا گیا ہو۔ خال جو بانٹ رہا ہو اس کا پتہ نہیں کہ اس نے اپنے پاس میں کتنے رکھے ہوئے۔ بتاؤ، کیا جانور سے زیادہ میری آپ کی قیمت لگی، یا جانور سے بھی زیادہ میں نے اور آپ نے اپنی قیمت کو گھٹایا ہوا ہے؟ آج بھی دیکھو نا، جانور کی قیمتیں زیادہ ہے، اور ووٹ کی قیمت میں اور آپ جو لیتے ہیں اس کی قیمت میں نے اور آپ نے اپنی کتنی لگائی؟ اپنے ابا کی کتنی لگائی؟ اپنے امی کی کتنی لگائی؟ اپنے بیوی کی، بھائیوں کی، اپنے گھر کے افراد کی، ممبروں کی کتنی قیمت لگائی ہے میں نے اور آپ نے؟ اب بولو نا، ووٹ کے پیسے لے رہے نا میں اور آپ، ووٹنگ کے پیسے لے رہے نا، جبکہ ووٹ ایک شرعی حیثیت سے ایک فریضہ ہے۔ لوگ بولتے لو، کہاں ہمیشہ گھٹتے ہی ہے، کہاں ہمیشہ ملتے ہی ہے، لو، مل رہے تو لو، جو کرنا ہے وہ کرو، جیسا کرنا ہے ویسے کرو۔ نہیں محترم بھائیو، اپنی بولی مت لگاؤ۔ مجھ کو آپ کو کوئی ادھیکار پراپت نہیں ہے ووٹنگ کے پیسے لے کر یہ کہنے کا کہ ہمارے لیڈر فراڈی ہے۔ یہ تو میں نے اور آپ نے پہلے ہی ان کو بتا دیا کہ ہم بھی فراڈی ہے، دیکھو ہم پیسے لے رہے۔ مجھ کو آپ کو کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ ہمارے سیاستداں، ہمارے اپنے راجنیتا برابر نہیں ہے، ہمارے اپنے قائد یہ دھوکے باز ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اپنے ووٹ کے پیسے لے کر اپنے آپ کو پہلے، ہمارے اپنے راجنیتا کو بتایا کہ میں پہلے مکار ہوں، آپ نہیں ہے۔ ہم ووٹنگ کے پیسے لے رہے،
اس کے پیسے لے رہے، ووٹ کے پیسے لیتے، ووٹ کے۔ ابھی دیکھو نا، ابھی بٹیں گا، بارش کی طرح برسیں گا، اور ظالم ہر ممکن کوشش کریں گا کہ آپ کو بہلایا جائے، پھسلایا جائے، اور آپ کو خریدا جائے، آپ کی بولی لگائی جائے، اور آپ کے مستقبل کے فیصلے کیے جائے، آپ کے فیوچر کے، آپ کے بھوشیہ کے۔ اس لیے کہ محترم بھائیوں، یہ ووٹ سادہ سیدھا ووٹ نہیں ہے، یہ ووٹ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ووٹ یہ میری آپ کی تعلیمی ترقی کے لیے ہے، میری آپ کی صحت کے لیے ہے، میرے آپ کے مستقبل کے لیے ہے، ہمارے اپنے نوجوانوں کے لیے، ہمارے اپنے بزرگوں کے لیے ہے، ہمارے اپنے خواتین ماں بہنوں کے عزت اور ان کے ناموس کے تحفظ اور حفاظت کے لیے ہے، اور ان کے عزتوں کو بچانے کے لیے ہے، اور ہماری اپنی صحت کے لیے ہے، بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، جس وقت میں اس ملک کا باشندہ اور اس زمین پر رہنے والا اپنے ووٹ کو بیچتا ہے، تو وہیں پر اس کو اس کا ووٹ خریدنے والا، بیچنے والا اور اس کو خریدنے والا اس کے مستقبل کے فیصلے کرتا ہے کہ میں نے اسے 5 سال کے لیے 500 روپے دے دیے۔ میں نے عیدگاہ میدان میں کہا اس سے پہلے، جہاں عید کی نماز میں نے ادا کی ہے اور پڑھائی ہے، میں نے کہا ہم بکے ہوئے ہیں پہلے سے ہی۔ کیا ہے ہم پہلے سے ہی کیا ہے؟ بولو آپ لوگوں کو لینا ہے اس لیے بولنا نہیں ہے، شاید مجھے ایسا لگتا ہے، میری بدگمانی یہی ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ بس بدگمانی ہو، حقیقت نہ ہو۔ ہم بکے ہوئے ہیں، شریعت کا بھی قانون ہے، دنیا کا بھی اصول ہے، بکی ہوئی چیز 2 مرتبہ نہیں بکا کرتی۔ کسی کے پلاٹ کے اوپر کسی کا سودا ہو جائے نا، اور پھر کوئی دوسرا آ کر اس پر سودا کرے کہ میں آپ کو 500 روپے بڑھا کر دیتا ہوں، میرے آپ کے تن بدن میں بالکل آگ لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اسے 100 روپے میں خریدا تھا اور تم نے اسے 105 روپے میں لے لیا، ہمارا تو سودا ہو گیا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیاوی چیزوں میں تو میں اور آپ مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بکی ہوئی چیز دوبارہ نہیں بکا کرتی۔ کسی کے یہاں پر رشتے کا کوئی پیغام لے کر چلے جاؤ تو شریعت کا قانون ہے، جب تک ان کا پیغام وہ لے کر گئے ہیں اور ان کی بات کلیئر نہیں ہو جاتی، ان کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، تم اپنا رشتہ مت بھیجو، ویٹ اینڈ واچ کرو، انتظار کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے، ہو جائے شکر کرو کہ ہماری اپنی قسمت میں خیر نہیں ہوگی، اس لیے اللہ نے وہاں ہمارا رشتہ نہیں کرایا، اس لیے ان کا ہو گیا، ان کے لیے دعائیں دو۔ بکی ہوئی چیز دوبارہ نہیں بکا کرتی، دنیا کا بھی اصول ہے اور شریعت کا بھی یہی قانون ہے، اللہ کا بھی یہی اصول ہے۔ ہم بکے ہوئے ہیں محترم بھائیوں، اور یہ بکا ہوا ہونا یہ میری آپ کی بولی نہیں ہے، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدا ہوا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں خریدا ہوا ہے۔ بک گئے میں اور اب مجھ کو آپ کو اللہ نے خریدا ہوا ہے، اور میرا آپ کا خریدار کون ہے بتاؤ؟ خریدار کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے بہتر خریدار کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے بولو نا، اللہ سے بڑھ کر اور بہتر خریدار کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہو سکتا، کہ جتنی قدر اللہ کرتا ہے اتنی قدر اللہ کے بندے نہیں کرتے۔ اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں، کوئی قدردان نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی اکرام نہیں کرتا، اللہ سے بڑھ کر اپنی چیزوں کی حفاظت کوئی نہیں کرتا۔ اور اللہ جو بولی لگا لے، اللہ نے کیا بہترین بولی لگائی ہے، کیا بولی ہے؟ کس کے بدلے میں بکے ہوئے ہیں؟ ارے بولو نا، جنت، پیراڈائز، جنت کے بدلے میں اور آپ بکے ہوئے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کے کانوں نے سنا، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا وہم و گمان گزرا، اس کا نام ہے جنت۔ راحتیں، نعمتیں، مسرتیں، لذتیں، فرحتیں، خوشیاں، اطمینان۔ محترم بھائیو، اللہ نے مجھ کو آپ کو خریدا ہوا ہے، میں اور آپ بکے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ 500 روپے کے اوپر، 1000 کے اوپر کوئی راجنیتا آتا ہے، کوئی سیاستدان آتا ہے، کوئی کاریہ کرتا آتا ہے، میں اور آپ اس کے ہاتھوں پر اپنے آپ کو بیچ دیتے کہ بتاؤ بھائی ہمارے اپنے گھر کے 5 ممبر ہیں، 500 روپے کے حساب سے دو۔
1000 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए दो और 2000 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए दो, मैं और आप बिक गए। मुझसे आपसे बड़ा बेगैरत और कमीना इंसान कोई हो सकता है इस दुनिया में? ये कमीना लफ्ज छोटा है, छोटा, ये रजील लफ्ज छोटा है, ये गलीज लफ्ज छोटा है, मैं और आप इससे ज्यादा घिनौना काम कर रहे हैं। आने वाले हालात पुरखतर है। उलमा अपनी मसाजिद से, अपने मिंबरों से, अपनी तहरीरों से, अपने कलम से, अपनी जबानों से, अपनी तकरीरों से, अपने वाज़ो नसीहत से इस उम्मत को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे और कोशिश करते रहेंगे। मोहतरम भाइयों, आने वाले हालात का इल्जाम उलमा पर, सुलहा पर, अइम्मा पर और उम्मत के दुआत पर और उम्मत के समझाने वालों पर और उम्मत के कायदीन और लीडरों के ऊपर इस कौम को लगाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है कि नहीं हमारे ऊपर हालात आए। अल्लाह के सामने हाथ उठाने का भी कोई हक नहीं है कि अल्लाह इन हालात को दुरुस्त फरमा। इसलिए कि 1400 साल पहले रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम अल्लाह के सामने दुआओं के लिए हाथ उठाओगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। तुम्हारे नेक लोग दुआएं करेंगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि तुम अपने फर्ज मनसबी को छोड़कर जिंदगी गुजार रहे हो। बिक रहे भाई, सौदे कर रहे, नाली पर भी कोई बिकता है, रोड पर भी कोई बिकता है, दुकान पर भी कोई बिकता है, 1000 और 500 रुपए में भी कोई बिकता है। मुझको आपको कोई हक नहीं है, चाहे मैं और आप जलील हो जाए, रुसवा हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, हमारी अपनी माँ बहनों की इज्जत नीलाम हो जाए, चल जाएगा मोहतरम भाइयों, चल जाएगा। क्यों? इसलिए कि मैंने और आपने पैसे लेकर वोट का इस्तेमाल किया हुआ है, पैसे लेकर, रुपये लेकर मैंने और आपने जालिम का साथ दिया हुआ है, जबकि मुझको आपको मालूम है कि जालिम है, जाबिर है। कितने लोग कहते कि नहीं नहीं हम अंदर से अलग काम करने वाले, ऊपर से अलग काम करने वाले। नहीं चलता, ये नहीं चलता। कुरान करीम कह रहा वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और तकवे के कामों में मदद करो, जुल्म के कामों में कोई मदद नहीं, कोई ताउन नहीं। मैंने पिछले हफ्ते अर्ज किया, अल्लाह के पास में चालबाजी न चली है न चलेंगी, अल्लाह के पास रास्तबाजी चलती है। क्या चलता है भाई? चालबाजी काम नहीं आती अल्लाह के पास। साफ सुथरा मामला भाई, साफ सुथरा बात, साफ साफ बात, दो दो तुर्की बतुर्की, आमने सामने, पीठ पीछे नहीं। हालात बड़े पुरखतर है। मैं और आप इस वक्त में जितना कड़वा सुन सकते हैं सुन लो, जितनी कड़वी दवाएं खा सकते हैं खा लो, जितने नश्तर लगा सकते हैं लगा लो, जितने में और आप अपने ऑपरेशन कर सकते हैं कर लो। ये मेरे आपके फायदे की चीज है, ये मेरे आपके ऊपर रहम है। इसीलिए कि किसी ने कहा है जालिम के ऊपर रहम करना ये मजलूम के साथ में जुल्म करना है। समझ में आ रहा है आपको? जालिम के ऊपर रहम खाना ये मजलूम के साथ में क्या करना है? जुल्म करना है। जालिम को खत्म करना यही जालिम के ऊपर रहम करना है। जालिम को खत्म करना यही जालिम के साथ में रहम का मुआमला करना है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन। इससे पहले किसी फिल्मी एक्टर ने यह हदीस का रेफरेंस देते हुए इस्लाम की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की बड़ी तारीफ की थी और अप्रिशिएट किया था। उसने कहा था कि कितना प्यारा मजहब है कि वो कह रहा है उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, तुम अपने भाई की मदद करो हर हाल में, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। उसने कहा ये बात तो समझ में आती है कि मजलूम है तो उसकी मदद करो, इसके ऊपर जुल्म हुआ है, ये भाई है, लेकिन इस्लाम कहता है कि जालिम भी तुम्हारा भाई है, उसकी भी मदद करो। उसकी मदद कैसे करना है भाई? जालिम की मदद कैसे करना है? कहा कि जालिम को जुल्म से रोकना है, उसकी मदद करना है। जालिम को जुल्म से रोकना है, उसकी क्या करना है? अरे बोलो ना, मदद करना है। आप लोगों को नहीं आता समझ में? आप बोलते नहीं यार, आप कुछ तो भी होता क्या? बहुत ही भयानक मोड़ में गाड़ी दिख रही है आज, रेस दिख रही। रेस नहीं है, मैं आने वाले हालात से आपको आगाह कर रहा हूं, मैं आने वाले हालात से आपको आगाह कर रहा हूं
میں آنے والے حالات سے آپ کو آگاہ اور متنبع کر رہا ہوں. جاگو بھائیو، اللہ کے لیے جاگو. میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں. بس کچھ دن بچے ہوئے ہیں میرا آپ کا مستقبل طے ہونے میں، میرا آپ کا مستقبل طے ہونے میں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو مرضی وہ ہوگا، اللہ جیسے چاہیں گے ویسے ہوگا. یہ میری آپ کی زبانیں زبانیں میری آپ کی زبانیں. ارے بولو نا، جنت کس کے لیے ہے؟ ارے بولو جنت کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کہ یہ بھی بھولے گیا اپنے کو. ہاں، یہ بھی بھولے گیا. جنت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اور جہنم کس کے لیے ہے؟ ارے بولو نا، کافروں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے. کیا اللہ چاہے تو کافروں کو جنت میں نہیں ڈال سکتے؟ بولو نا. ہاں، ڈال سکتے کہ نہیں ڈال سکتے؟ لیکن ڈالنے والے ہی کیا؟ ارے بولو نا، ڈالنے والے نہیں، ڈالنے والے. کیوں؟ قرآن کریم کا حتمی فیصلہ ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے، کبھی جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا. اس لیے کہ ہمیشہ کی زندگی اللہ کے بغاوت کے ساتھ میں گزار کر آئے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میں گزار کر آئے. حالات محترم بھائیوں پرخطر ہے، پرخطر. ابھی آپ جہاں بیٹھو، جس کے پاس بیٹھو، جہاں جاؤ، جہاں سے گزرو، وہاں پر محترم بھائیوں ایک منظم پلاننگ ہو رہی کہ کیسے ظالم کو حکومت میں لایا جائے، برسر اقتدار لایا جائے، حکومت کے اوپر بحال کیا جائے، اور ان کو کرسیوں سے اور عہدوں سے نوازا جائے. اور پھر دیکھو محترم بھائیوں، پھر دیکھو محترم بھائیوں، یہ میری کیا بساط، میری کیا اوقات، اور میرا کیا نالج، اور میرا کیا علم، اور میری کیا تعلیم. میں آپ لوگوں کے سامنے ایسا ہوں جیسا تھمس اپ، جس کا میں نے اور آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، جس کا میں نے اور آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. میری حیثیت تھمس اپ کی، انگوٹھے چھاپ کی کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے دانشوران کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل نظر کہہ رہے، اہل عقل کہہ رہے، اہل فراست کہہ رہے، جن کی نگاہ دور رس، دور اندیش، وہ کہہ رہے کہ حالات بڑے پرخطر ہے. مجھ کو آپ کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال اور پورا پورا استعمال کرنا پڑے گا انشاءاللہ. پورا پورا 100% ووٹنگ ہو، اس کی کوشش کرو. ووٹنگ بیداری مہم چلاؤ، اپنے محلوں میں، اپنے مسجد کے آس پاس میں، اور اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے علاقے میں. کوئی ایک نہ چھوٹے، ہر ایک ووٹ ڈالے، ہر ایک ووٹ ڈالے. اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہوا ہے. آپ جس کو ووٹ ڈالنا چاہے ڈالے، لیکن انصاف کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور اس ووٹ کا جواب دینا ہے. ان عزائم کے ساتھ میں محترم بھائی ووٹ ڈالے، اللہ پاک انقلاب لائیں گے انشاءاللہ، انقلاب لائیں گے. دعاؤں کا اہتمام کرے، رونے دھونے کا انتظام کرے، اور اللہ کے سامنے اللہ کو منانے کا اہتمام کرے. پھر دیکھو کیسے حالات بدلتے ہیں. میں اور آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں میں اپنا کام کروں گا، اور پھر اللہ کے سامنے جا کے معافیا مانگوں گا. یہ معافیا ایسی ہے جو ملنے والی نہیں ہے. یہ معافیا قیامت کے دن پتہ چلیں گی کہ اس کا کیا ملنے والا ہے. یہ توبہ سے معاف ہونے والے گناہ نہیں ہے، یہ ایسے گناہ نہیں ہے کہ بس اب اللہ کے سامنے دو آنسو بہا دیے اور چپ چپ کا اپنا اللہ کے سامنے بول دیے کہ اللہ نہیں نا بہت بڑا گناہ ہوا نا. یہ ایسا نہیں ہے، معلوم ہے، معلوم ہے. اس لیے کرنے کی فکر کرو محترم بھائیو. حالات ابھی ایسے ہیں، انشاءاللہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے ہر مسجد میں یہی پیغامات دیے جا رہے ہیں. ہر مسجد میں ہر عالم دین، ہر مفتی، ہر واعظ، ہر خطیب جو امت کا درد رکھنے والے اور دکھ رکھنے والے اور امت کو صحیح دشا دینے والے ہیں، محترم بھائیو وہ امت کو منا رہے اور امت کی منت سماجت کر رہے اور امت کی داڑھی ٹھڈیوں میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہے. اور ہر انصاف پسند انسان سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو بیچو مت، اپنے ووٹ کو بیچو مت، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے آنے والے الیکشن کو عافیت کے ساتھ میں کرانے کی فکر کرے. کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی آئے، کوئی جائے، کوئی رہے، کوئی بیٹھے. میں اکثر کہتا ہوں ہارنے والا ماما نہیں، جیتنے والا چچا نہیں. امی کی طرف سے بھی نہیں، ابا کی طرف سے بھی نہیں. کس کی طرف سے؟ دو رشتے رہتے، ننیالی اور ددیالی. نانا کی طرف سے رہتا نہیں تو دادا کی طرف سے رہتا. تو ہارنے والا اپنا ماما نہیں، جیتنے والا اپنا بولو نا چچا نہیں. کیا کرنے کا اپنے کو؟ کوئی آئے فوٹو نہ کو لو. بہت اپنے کو منڈے نکالنے کی عادت رہی تھی. کس کو آنے کو مت، یہاں کھڑے رہو، وہ جا رہا ہے ابھی لائیو چڑھ رہا، وہ آجے گا فوٹو میں. لوگ تو بولیں گے مسجد میں تھے بول کے.
منڈے مت نکالو باہر, سر مت نکالو باہر کہ میں بھی ہوں اس جم گھٹے میں, میں بھی ہوں اس مجمع میں, میں بھی ہوں اس بھیڑ میں. کوئی بھی آ رہا, عورت بھی آ رہی تو نہیں کاٹ رہے, آدمی بھی آ رہا تو نہیں کاٹ رہے, چھوکرا بھی آ رہا تو نہیں کاٹ رہے, چھکری بھی آ رہی تو نہیں کاٹ رہے. میں اپنی زبان میں بول رہا بھی قرآن میں. فوٹو نکالنے کی کوشش مت کرو. ابھی فلاں صاحب ایک غیر مسلم ہمارے اپنے برادران وطن میں سے, وہ کہنے لگے مجھ سے کہ دیکھا نہیں آپ نے فلاں صاحب آئے تھے, میں ایڈیٹنگ کر کے بول رہا ہوں آپ کو توڑ مروڑ کے, کہ فلاں صاحب آئے تھے تو ہمارے لوگوں کی کتنی تصویریں تھی. کہا کہ واقعیتاً کوئی بھی نہیں تھا, ایک دو نظر آئے. کہا کہ آپ لوگوں کی کتنی تصویریں تھی. کہا کہ سب استقبال ہم نے تو کیا, بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے, پھول برساؤ. فوٹو لینے کا شوق, آنر سمجھنا اس کو, اپنے لیے عزت سمجھنا. نہیں 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 محترم بھائیو, ابھی تو چھپنے کا ٹائم نہیں ہے, چھپنے کا ٹائم ہے. کس کا ٹائم ہے بولو؟ چھپنے کا ٹائم ہے. کب تک؟ جب تک اپنا ٹائم آئے گا. ابھی تک اپنا ٹائم آیا نہیں, اس سے پہلے ہی چھپ رہے اپن, یہ فوٹو یہ فوٹو یہ فوٹو, یہ گلدستہ, یہ بگا, اور یہ ہار, اور یہ مٹھائی, اور یہ 100% ہے تم. ارے کیا لگائے تم نے یہ تماشے؟ نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں. محترم بھائیو, یہ خواتین معاف نہیں کریں گی, یہ مظلوم بچے معاف نہیں کریں گے, یہ نوجوان جن کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے یہ معاف نہیں کریں گے. یہ آنے والے حالات اگر ظلم کے ساتھ میں ہوئے, اور بھیانک ظلم ہوگا, یہ حالات معاف نہیں کریں گے. اس کا سارا ٹھیکرا میرے آپ کے سروں پر پھوٹنے والا ہے, تعاون کرنے والوں کے سروں پر پھوٹنے والا ہے. اپنا کام کرو, اپنی روزی روٹی دیکھو, اپنے کام سے کام کرو, کسی کے آگے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مصلحت کے تحت میں, حکمت کے تحت میں, جو حکمت واقعتاً حکمت ہے وہ نہیں جو میرے آپ کے دماغ میں آ رہی ہے. مصلحت کے تحت میں اگر کچھ ہے, تھوڑا بہت نومینل, کسی کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا آگے پیچھے کرو محترم بھائیو, ورنہ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کرے کہ میرے آپ کے ذہن کھل جائے. میں جتنا صاف بول رہا ہوں, اللہ کرے کہ اتنا صاف آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے, اور اس پیغام کو جو لوگ سن رہے ان کے سمجھ میں آ جائے, اور اس کے کچھ اچھے نتائج, اچھا رزلٹ, مثبت سوچ اور مثبت خیالات لوگوں کے بنے, اور مثبت کوئی کام وجود میں آ جائے. اللہ مجھ کو آپ کو ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے اچھے حکمران, عادل حکمران, انصاف پسند حکمران, اور مظلوموں کا ساتھ دینے والے, ہر ایک کو اپنے مذہب پر کھل کر آزادی کے ساتھ میں عمل کر دینے والے, کرانے والے اور کرنے والے حکمران نصیب فرمائے. اور میرے آپ کے بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے والے, تعلیم فراہم کرنے والے, معیشت کو اوپر لے کر جانے والے, صحت کے معاملے میں اور بیماریوں کے معاملے میں لوگوں کا علاج, معالجہ اور اچھی دواؤں کا انتظام کرنے والے حکومت والے حکمران, اور نفرتوں کا خاتمہ کرنے والے, ذات پات کا خاتمہ کرنے والے, امن و امان کو بحال کرنے والے اور امن کی فضاؤں کو عام کرنے والے حکمران ہمارے اپنے اس ملک بھارت کے لیے اللہ پاک مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.